السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھنا ہے تو آپ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کی بڑی نشانیوں کی، ان میں سے دجال کا ذکر زیر نظر ہے۔ ناظرین، پہلے دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر وہ خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن پہنچے گا، یہاں سے بھی بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اللہ کو ایک ماننے والے مدینہ منورہ میں دجال سے مناظرہ کریں گے اور دجال انہیں قتل کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں پھر سے قتل کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے، اور پھر اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کا تعقب کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کا خاتمہ کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہیں تک ان کا سانس بھی جائے گا، اور جس کافر تک ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا، دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ حضرت امام مہدی کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران بنیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ حضرت امام مہدی کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ کا پرسکون دور ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی اور دنیا میں خوب تباہی مچائے گی۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے، کھانے کی قلت ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ پاک ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلا دھار بارش ہوگی، ہر جگہ ہوگی بارش، پوری زمین دھو کر صاف شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ ترمذی شریف میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے علاوہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحج کے مہینے میں 10ویں ذی الحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کے بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو جائے گی تو سورج
سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تابت الارض کا زمین سے نکلنا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا۔ وہ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو ایمان والا اور کافروں کو کافر بولے گا اور پھر وہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور والے واقعے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا اور تمام مسلمان مر جائیں گے۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں بچے گا، سب کافر ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا اور حج بند ہو جائے گا۔ دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی۔ لوگ سر عام بے حیائی کریں گے۔ بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ کو گرائے گا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی سرزمین کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام کی طرف پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ بھی نہ پائیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی بھی نہ سکے گا۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا مگر منہ میں ڈال نہ سکے گا۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے اور زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے۔ اس سور کی ہیبت سے تمام جہان تہ و بالا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 40 سال بعد حضرت اسرافیل پھر سور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ان کے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ موبائل کے بے جا استعمال، راتوں کو جاگنے، فیشن اور یہودی طور طریقے اپنانے اور نمازوں کو ترک کرنے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو رکنا ہوگا، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا اور ہماری نسلوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔